جنگ یرموک کے موقع پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ خط امیر لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ آج سے آپ معزول ہیں، آپ کمانڈر ان چیف ہیں، آپ آج سے ان چیف نہیں رہے، کمانڈر نہیں رہے، اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اگر لڑنا چاہیں عام فوجی کی حیثیت سے آپ کو اجازت ہے، اور اگر آپ لڑنا نہ چاہیں، مدینہ واپس آنا چاہیں، آ سکتے ہیں، آپ مجھے مل سکتے ہیں۔ آج سے آپ کی جگہ پر یہ بندہ جس کے ذریعے آپ کو پیغام مل رہا ہے، خط لے کے آ رہا ہے میرا، یہ کمانڈر ان چیف ہوگا، آپ ایک عام فوجی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط موصول ہوا، اب فوراً اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، اور پھر مدینہ واپس نہیں آئے، بلکہ آپ نے وہیں میدان یرموک میں عام سپاہی بن کر، عام فوجی بن کر، فوج کا عام سپاہی بن کر آپ لڑتے رہے۔ کسی نے پوچھا بعد میں، حضرت اتنی بڑا عہدہ، اتنی بڑا منصب، اتنی بڑا مقام، کمانڈر ان چیف ہیں اور پھر عام فوجی، دل میں خیال تو آیا ہوگا، قربان جاؤں میرے عزیزو، قربان جاؤں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص پر۔ فرمانے لگے جب کمانڈر ان چیف تھا تب بھی اللہ کی رضا میرے مطمع نظر تھی، اور جب عام فوجی کی حیثیت سے، عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا تھا کافروں سے، تب بھی مقصود میرے رب کی رضا تھی۔ کمانڈر ان چیف پوری کمان کو سنبھالے ہوئے، تب بھی رضا لوجہ اللہ، اور اب جب فوجی کی حیثیت سے، عام سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہا تھا، تب بھی مقصود اللہ کی رضا تھی۔ یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ حضرات، اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید سے دامن اخلاص نہ چھوٹ سکا، بلکہ آپ نے منصب کے ہوتے ہوئے بھی اسلام کی خدمت کی، منصب کے چھن جانے پر بھی اسلام کی خدمت کی ہے۔ ہے کوئی مثال ایسی؟ ملتی ہے کوئی مثال؟ شاذ و نادر ہیں، ہوں گی کوئی مثالیں ایسی۔ آج تو عہدوں کی لڑائی ہے، منصب کی لڑائی ہے، مقام کی لڑائی ہے، حب جاہ ہے، عزت و تکریم میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، شان میں تھوڑی سی بے ادبی نہیں، شان میں تھوڑی سی کمی محسوس کرتا ہے بندہ، وہاں جانا ترک کر دیتا ہے، اور اگر عہدہ اور مقام کے چھننے کی افواہ پہ جو اس کی جو ہمدردیاں جس گروپ کے ساتھ تھیں، اس سے اشتعال انگیزی بیانات شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا میرے سے یہ منصب چھین لیا، یا چھیننے کی سوچ رہے ہیں۔ قربان جاؤں خالد بن ولید پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردہ پر، نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ ایک صحابی پر، کہ اتنی منصب چھن گیا اور خط کے ذریعے سے اطلاع ملتی ہے، فوراً سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ہے ایسی کوئی مثال تو سامنے لائیں۔